حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھی جو بری طرح مبارک اعضاء کو کاٹ کر مسخ کر دی گئی تھی، تو آپ نے اس وقت کیا قسم کھائی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، اور آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ بھی سنائیں گے۔ محترم ناظرین، ماہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑ پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے مہو پکار تھے۔ ارتطاطہ بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد سبا بن عبد العزیز غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لے۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذی و وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبر بن معطم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبر بن معطم کا چچا تیمہ بن عدید جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سلال لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزیز کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑ کھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مثلا کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ اشعار کہے،
کہ ہم نے تم سے یوں بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنے مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بن اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے: تو بدر میں بھی ذلیل ورسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں باز اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی و شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چاچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں۔ تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر اور امام القربتی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس حکم زبانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 آسمانوں پر اسد اللہ و اسد رسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا: میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل روا جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی: اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا
अपने मामू को इनमें दफना देना। हजरत जुबैर ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे जिनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे। इन्होंने एक चादर में अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर से अंसारी सहाबी को कफन पहना दिया। एक रिवायत के मुताबिक सब शहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ाया गया, जबकि एक दूसरी रिवायत में बयान किया गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया, फिर हर शहीद को बारी बारी लाया जाता और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दिया जाता था और हर एक की नमाज जनाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदार में पढ़ी जाती। इसी तरह हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा 70 मरतबा पढ़ाया गया। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को इज्तिमाई कब्रों में एक दफन किया गया, जबकि हजरत हमजा को इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक कब्र में दफन किया गया। बाज रिवायत में आता है कि हजरत मासा बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इनके साथ ही दफन किए गए थे।